بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پہلے بھی ہم نے سی ڈی اے کے اوپر کچھ سٹوریز کی ہیں۔ اب یہ جو ایک دو دن پہلے میں نے سٹوری کی تھی کہ جو سلیمان صاحب تھے جناب، سی ڈی اے میں کے پی سے کیسے آ کے وہ انڈکٹ ہوئے غیر قانونی طریقے سے، پھر انہوں نے گھر لیا اور گھر کے بعد پھر اپنے بچوں کو، دونوں بچوں کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کیا، ذیشان اور فیضان کو۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آج میرے جو رپورٹر ہیں انہوں نے سٹوری دی ہے، الدو کہ میں اس سٹوری کو فردر میں کوشش کروں گا کہ جو جن کے نام ہیں ان سے کچھ ڈیٹا، کچھ گفتگو ہوئی ہے ان سے لے کر مزید فردر آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسی سلسلے میں مزید بھی کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ یعنی سی ڈی اے ہے۔ سی ڈی اے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جس کو اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن چکی ہے۔ اس میں کچھ فردر مزید آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک تو وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ، وداؤٹ کوئی منٹس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا، بندر بانٹ کی گئی، اور جو افسران تھے انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو اور کچھ پیسے دے کے معاملات ہوتے رہے، اور اب وہ لوگ کچھ فیک ڈگری ہولڈرز ہیں اور کچھ ابھی کرپشن میں لت پت ہو چکے ہیں۔ کچھ کوئی باتھ روم میں کرپشن لیتا ہے تو کوئی جا کے پارلیمنٹ لاج میں بیٹھتا ہے، اور کوئی کہاں بیٹھتا ہے تو کوئی گاڑیوں میں لیتا ہے۔ اینی ہو، کاشف گوپانگ صاحب ہیں جناب، ADNEM۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے بیسیکل الیکٹریکل اینڈ میکینک میں ہونا چاہیے تھا ان کو، تو کاشف گوپانگ صاحب ڈیلی ویجز پہ BS-17 میں ہیں، بھرتی ہوئے ہیں، جو کہ غیر قانونی، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں، کوئی منٹس نہیں، اس کے کوئی چیز ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے ہمارے رپورٹر کو۔ راہیل جنیجو صاحب ہیں، AD ہیں ENM کے، یہ بھی ڈیلی ویجز پہ ہیں، BPS-17 پہ، اور اس وقت سے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول سیل میں یہ زیادہ تر تک رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو بھرتی ہوتا ہے اگر الیکٹریکل اینڈ میکینیکل میں، اور وہ BCS میں کرتا ہے میکسیمم، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسے لگا ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں، ارشد افریدی صاحب ہیں جناب، ان کے بارے میں ویسے یہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو شیئر کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ میں رپورٹر سے بھی کہوں گا، میں خود بھی چاہوں گا کہ ان سے کوئی ڈیٹا لے لیں۔ تو ارشد افریدی صاحب، انہوں نے اپلائی کیا تھا ایڈمن آفیسر کے طور پر ڈیلی ویجز کے لیے BPS-16 میں، لیکن ان کو BPS-17 میں ڈیلی ویجز پر جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور مبینہ طور پر چارجز ہیں جو موجودہ اس وقت جو DGHR ہیں ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر عرفان خان ہیں، یہ AD ہیں 17، یہ بھی ڈیلی ویجز ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ بھی اسی سے چل رہا ہے، مختلف کس طریقے سے پہنچے ہیں اور کیسے ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر اور چیزوں کے بغیر ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے عاقل زرداری صاحب ہیں، اور یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اپوائنٹ ہوئے تھے ڈیلی ویجز پہ۔ ان کی فیک ڈگری کا معاملہ بھی ہے، اور میری ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں میری ڈگری ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں اگلی سٹوری میں ان کی ڈگری بھی سامنے رکھوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے سامنے بھی رکھ دیں گے اگر ان کو نہیں پتا۔ FIA کا کیس بنا ہوا ہے اور وہ ان موصوف کو نہیں پتا کہ ڈگری کا معاملہ ہے، اور یہ ڈیلی ویجز پہ بھرتی ہوئی ہے۔ اور لیکن چلو، ایک ڈیلی ویجز پہ سفارش پہ چلو جینون ایک بندہ ہے، لیکن فیک ڈگریز بھی آپ نے رکھی ہوں گی، اور FIA کا کیس بنا اس کو بھی دبایا جائے گا، تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ تو اس گڑبڑ کو یعنی افسران جو ملوث ہوتے ہیں ان تک پہنچنا تو چاہیے نا معاملہ۔ ذوالفقار جنیجو صاحب ہیں، یہ بھی AD ہیں، ان کی ڈیلی ویجز پہ ان کی بھی جو ہے وہ بھرتی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی جناب چیزیں بہت سی کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، جو اس وقت صفدر شاہ صاحب ہیں، پہلے ظاہر ہے یہ میڈیا کو بھی دیکھتے رہے، ان سے ہماری ہیں ملاقاتیں بھی ہیں۔ اب DGHR ہیں یہ، اور ان کے برادر ان لا ہے، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر، یعنی جو ان کے پاس تھا I-8 میں D ٹائپ فلیٹ تھا، انہوں نے خود تو کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اپنا جو برادر ان لا ہے وہ لیگلی تو کچھ لے نہیں سکتا، غیر قانونی طریقے سے اس کو I-8 D ٹائپ فلیٹ ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اب وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب وہ کیسے ہو رہی ہے، یہ بندر بانٹ کیسے ہوتی ہے، مطلب پھر میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون آگے پیچھے جناب کتنے رشتہ دار بھرتی کر چکے ہیں، مزید کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس سی ڈی اے کے خسارہ اور CDA کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے میں ان کے اپنے افسران کا کتنا رول ہے، باقی جو دور کی بات ہے۔ اور پھر بیچ میں ایسے سیاسی آپ کو پتہ ہے لوگ آتے ہیں جو آ کے ان کو کلین چیٹ دے دیتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی چلتے بنتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ غیر قانونی بھرتے ہوئے فیک ڈگریز رکھتے ہیں، اور وہ اگر آپ 25 کروڑ عوام کے پیسوں سے یا اس کے ٹیکس سے وہ فیک ڈگری ہولڈر وہ یہاں پر 18واں 17واں 19 20 تک پہنچ جاتے ہیں،
اور پھر ان کے اوپر اگر کوئی بات بھی نہ کرے تو یہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی۔ دیکھنا ہوگا کہ جناب آنے والی حکومت ہے کون لوگ سامنے آتے ہیں۔ انوار الحق صاحب ہیں، کچھ چیزیں ہم نے رکھا ہے کہ چیئرمین سے مل کے ان کے سامنے ساری رکھی جائیں گی، فالو اپ میں مزید جو سٹوریز آتی ہیں۔ ایک اور بہت ہی اہم سٹوری ہے، بہت ہی اہم شخصیت ہے، وہ کہاں پہ پکڑے گئے ہیں، میں اگلی سٹوری میں آپ ان کو بھی بتاؤں گا، اور کچھ ظاہر ہے باقاعدہ طور پر کچھ ثبوت اور کچھ چیزیں ڈاکومنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک لیتے ہیں۔